بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے درس شریف میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اندر کون کون سے افراد شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ازواج کا ذکر کرتے ہوئے یا ان کے گھر کا ذکر کرتے ہوئے جب ان کے افراد خانہ کا ذکر کیا تو وہاں پہ لفظ اہل استعمال فرمایا۔ قال لأہلہم قصوا، یہاں پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ کی بیوی کے لیے لفظ اہل کا استعمال فرمایا گیا۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی تو جب کشتی میں آپ کو ماننے والے لوگ سوار ہو گئے تو آپ کا ایک بیٹا تھا جو کہ آپ کو نہیں مانتا تھا، یعنی کافر تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں سوال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بے شک یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی یہاں پہ بھی لفظ اہل کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک پارہ نمبر 12 میں فرماتا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ جب ان کے اہل و عیال کا ذکر فرمانا چاہا تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ لفظ اہل کا استعمال فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، خواہ وہ ازواج میں سے ہوں، خواہ بیٹوں میں سے ہوں، خواہ بیٹیوں میں سے ہوں، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور گھر میں ہی رہ گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم میں ملتا ہے اور طیب میں ملتا ہے، اس طرح یعنی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے حضور کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور حضور کے گھر کے اندر ہی رہ گئے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئے، چلی باہر گئیں، اس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں کہ پیدا تو باہر ہوئیں لیکن حضور کے حرم میں گئیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پھر آپ سیدۃ النساء العالمین کو بھی خارج کریں اہل بیت سے؟ کیوں؟ سیدۃ النساء العالمین اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ کے اولاد میں سے ہیں، تو حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواج کو بھی، کسی زوجہ کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں ہے، حضرت خدیجہ بھی اہل بیت میں ہے، حضرت حفصہ بھی اہل بیت میں ہے، حضرت ام سلمہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت صفیہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت زینب بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ہم تردد نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، جس طرح درجہ صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، درجہ صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی پاک، وہاں پہ حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو زبیر، دیگر صحابہ، لیکن کسی کو ایک الگ مقام دے دیا جاتا ہے، یعنی کسی کو ایک انفرادیت دے دی جاتی ہے۔ اس طرح صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لیکن اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو دوسرے صحابہ وہ درجہ صحابیت سے نکل گئے یا ان کا مقام کم ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہر بندے کو اس کی شخصیت کے مطابق یا جو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اللہ پاک نے اس کو مقام دے رکھا ہے۔ بالکل بعینی ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ اور جناب حسنین کریمین کو ایک چادر میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ پیار فرما، اور جو ان کے ساتھ پیار کرے تو اس کے ساتھ بھی پیار فرما، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو اس کے ساتھ برا معاملہ فرما۔ یعنی چلو یہ بات تو ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں افراد کو اپنے سمیت پانچوں افراد کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور نے کب فرمایا ہے کہ میری ازواج میرے اہل بیت کے اندر نہیں ہے؟ کہاں فرمایا؟ ہمیں لکھا ہوا دکھا دو، ہم آپ کی بات کو مان جائیں گے، نہیں دکھا سکیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو ہم اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا بلال میرے اہل بیت میں سے ہے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت اور آل کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل کے درسی میں پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا پیار عطا فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔